مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اور اس کے لفظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابو جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو لگتے ہیں، تو باپ کو پھر اپنا وجود بیچ کے بھی کچھ دینا پڑا، ضرورت پوری کرنی پڑے تو کرے گا کہ میں بیٹا ہوں تو آپ سے ہی مانگنا ہے، ہمسایوں سے تو نہیں جا کے مانگنا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں جس سے جا کے مانگوں۔ اللہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے عرض گزار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا اور ایک صحابی کو کہا، وہ جو کونے میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے اسے جا کے بتا دو کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی۔ تو اس سے اپنی ضرورتیں اس کی چوکھٹ پہ رکھنے کا مزاج، ذو دعائن عریض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد خاص کی ایک تعریف بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے حضور لمبی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، لمبی دعائیں اس کے حضور۔ یہ شاید میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جب بندہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، اللہ اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے اور وہ پھر روتا ہے، چیختا ہے، تو جبریل عرض کرتا ہے کہ مالک تیرا فلاں بندہ ہے، یہ اس کی آواز ہے اور تجھے پکار رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کو روتے رہنے دو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے پکارتا رہے، یہ میرے حضور عرض کرتا رہے۔ اللہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں دعائیں قبول کر دے، تو بعض کا تو وہ تاخیر کرتا ہے، اسے پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار کی حاضری بھرتا رہے، لمبی دعائیں کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے۔ دنیا والوں کے سامنے جا کے روئیں تو آپ کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے سامنے روئیں تو اللہ کے ہاں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں آپ کا وقار بڑھ جاتا ہے، وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جب آپ اس کے سامنے زاری کرتے ہیں اور آپ کی آنکھ سے بہے ہوئے ایک ایک آنسو کا وہ قدردان ہے۔ کوئی اللہ کو پکارتے ہوئے اس کی محبت میں رو پڑا اور اس کی آنکھ سے پانی کا ایک قطرہ نکلا، اور وہ کتنا بڑا قطرہ تھا، جس سے پلکوں کی ایک بال کی جڑ گیلی ہوئی، صرف اتنا پانی تھا۔ تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس بال کو تو نہیں نکالے گا، اس شخص کو جنت عطا کر دے گا۔ تو اس کے حضور الہا و زاری کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ ہمیں رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، تنہائیوں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے حضور التجائیں کرنے کی توفیق عطا۔ پھر حضور سے یہی پوچھا گیا، ایو دعا اسمع، حضور وہ کون سی دعا ہے جو بہت زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فی جوف اللیل الاخر، پچھلی رات کے درمیانے حصے میں، جو پچھلی رات کے درمیانے حصے میں دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا دبر الصلوات المکتوبات، اور جو فرض نمازوں کے بعد دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دو دعائیں خاص طور پہ فرائض کے فوری بعد جو دعا کی جاتی ہے، اور جو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں جو دعا کی جاتی ہے، اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ جب اللہ سے مانگو، ویسے بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، والدین سے دعا کروائیں وہ قبول ہوتی ہے، اور جو ہے مختلف اوقات ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے قبولیت کے اتنے وقت، اتنے مقامات، اتنی ساعتیں اور اتنے انداز رکھے ہیں کہ کوئی مانگنے والا اس کی جھولیاں بھرتے ہی چلی جاتی ہیں۔ وہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ اور پھر آپ دن کو مانگیں وہ بھی قبول ہے، رات کو مانگیں وہ بھی قبول ہے، اور پھر آپ اردو میں مانگیں تب بھی قبول ہے، آپ عربی میں مانگیں تب بھی قبول ہے، معصورہ دعائیں مانگیں وہ بھی قبول ہیں۔ تو وہ کریم ہے، آپ جیسے بھی اس کو مانگیں، اپنے لہجے میں مانگیں، عربی میں مانگیں، اجمی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، اقبال کی طرز میں مانگیں، سعدی کے انداز میں مانگیں، رومی کے لہجے میں مانگیں، آپ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دیں، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ اس سے پکارے تو صحیح،
اس کو عرض تو کرے. اللہ اکبر، وہ تو کریم ہے. زلیخا روز یوسف مانگتی تھی رب سے اور کہتی تھی مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. اللہ اکبر، مدتیں ہو گئی اور بت سامنے ہوتا اور بت کو پکارتی اور کہتی اے میرے صنم، اے میرے بت، مجھے یوسف ملا دے. عمر بیت گئی اور وہ پتھر کا صنم، وہ مٹی کا مادو، وہ لکڑی کا وسن کیا اس کی فریاد سنتا. تو خیر اس کا اعتقاد تھا تو وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے مانگتی. تو ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا اور بت کو سامنے رکھے ہوئے یا صنم یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، مجھے یوسف ملا دے. تو رات کا پچھلا پہر ہوا، نیند کا جھٹکا آیا، زباں بل کھا گئی. یا صنمی یا صنمی پکارتے پکارتے کہنے لگی یا سمادی یا سمادی یا سمادی. اللہ اکبر، زبان پہ یہی چڑھ گیا یا سمادی یا سمادی یا سمادی. آواز ہے جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے. مالک وہ تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی. زبان بل کھا گئی ہے. یا سنامی یا سنامی کی بجائے یا سمادی یا سمادی نیند کے جھٹکے کی وجہ سے بدل گیا ہے. کہا جیسے بھی ہے یہ مجھ کو پکارنے تو لگی ہے. اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے، اس نے کوئی جواب نہ دیا. آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، میں نے بھی جواب نہ دیا. میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ کوئی پکارے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح. تو اپنی حاجتیں اس کی دہلیز پہ رکھیں، اپنی ضرورتیں اس کی دہلیز پہ رکھیں. ہمارے کتنے سوال ہیں، کتنی آرزوئیں ہیں، کتنے دل میں پیدا ہونے والی تمنائیں ہیں. اگر دنیا کے سامنے رکھیں، دنیا مذاق اڑائے ہمارا، لیکن مالک کے سامنے ساری ضرورتیں سجدے میں رکھ کر کے عرض کرتے ہیں، وہ ہمارا مذاق نہیں اڑاتا بلکہ ہماری ضرورتوں کی کفالت کرتا ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کا نام لے، تسبیح پڑھے، تحلیل کرے، تکبیر کرے اور دیگر کلمات خیر کہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نمازیں پڑھے، یا جتنے بھی اعمال خیر ہیں جو ذکر کے زمرے میں آتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس ہو. یعنی طبیعت میں گھٹن نہ ہو، طبیعت کے اندر بست کی کیفیت ہو، قبض کی نہ ہو. تو یہ سمجھ لو کہ اس کا اللہ اس کے ماضی کے عمل قبول کر چکا ہے اور اس کو اس لیے ذکر سے وحشت نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بس ذکر کرنے لگ جاتا ہوں میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ جو گھٹن کا پیدا ہو جانا ہے، اس پر رجوع چاہیے، اس پر توبہ چاہیے. اس کا بھی علاج ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے قرآن مجید کھولتا ہوں تو بس بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تسبیح پکڑتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو سارے کام اس وقت یاد آ جاتے ہیں، یا میں ابھی بیٹھا ہوں تو فوری دستک ہو جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے. تو اس کے لیے حالات پیدا نہیں ہوتے، اور اگر وہ کچھ پڑھے بھی تو اس کے لیے فرحت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. تو اس کا حل یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بار بار پڑھے، چونکہ یہ پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظتوں کا حصار عطا کرے گا اور بیماریاں دور کرے گا. یہ روحانی بیماری ہے، لیکن اگر نیکی کرنے سے فرحت ملتی ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے آسانیوں کے راستے کشادہ کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو طمانینت، سکون بخشتا ہے. تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، امر واقعہ ہے کہ ذکر الہی فرحت قلب کا سبب ہے. اور اگر فرحت نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے. یعنی آپ میٹھی چیز اگر زبان پہ رکھیں گے تو اس کی حلاوت محسوس ہوگی، اس کی مٹھاس سے آپ ایک خوشگوار فرحت محسوس کریں گے. لذت کام و دہن کی تسکین کا ساما بنے گی وہ چیز. لیکن اگر آپ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، الٹا آپ کو تلخی ہونے لگ جاتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، صفرا کی کوئی تہ چڑھ گئی ہے زبان کے اوپر،
اور وہ اتنی دبیز ہے کہ وہ قوت ذائقہ کو روک رہی ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے حلاوت نہیں ملتی، طمانینت اس کا لازمہ ہے، اور اگر نصیب نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی پردہ چڑھ گیا ہے دل کے اوپر، تو اس کے مداوے کی صورت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی چاہیے۔ اپنی امت کو وصیحت کرتے ہوئے فرمایا سددو، کہ تم میانہ روی اختیار کرو، تم اعتدال کی راہوں پہ گامزن رہو۔ فرمایا کہ یسرو ولا تعسرو، بشرو ولا تنفرو، 4 چیزیں ارشاد فرمائی۔ کہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ میں ایک امام صاحب تھے جو بہت لمبی قرات کرتے تھے، تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں ان کی شکایت لے کر آئے اور کہا کہ حضور ہمارا امام بہت لمبی قرات کرتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ یوں جاری رہتا ہے تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شدید غصے میں آئے، بلکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واعظ کے باب میں نے زندگی میں حضور کے چہرے پہ اس طرح غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم منفرون، تم لوگوں کو جو ہے وہ متنفر کر رہے ہو۔ حالانکہ نماز کے اندر لمبی قرات کی جا سکتی ہے، لیکن جب بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بیمار ہوں صفوں میں، تو اس وقت لمبی قرات نہ کی جائے، چونکہ ان کو اذیت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، ان کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہوگا۔ اس طرح رش ہو، لمبی کثرت کے ساتھ لوگ ہوں، تو اس میں امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں ضعیف و کمزور بھی ہیں۔ آپ یہاں عید کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، اے سی چل رہے ہیں، گرم موسم ہے، صرف ہال میں لوگ موجود ہیں، تو ٹھیک ہے آپ لمبی قرات کر لیجئے اگر سارے نوجوان ہیں، لیکن اگر باہر لوگ دھوپ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، رش اتنا ہو گیا ہے، تو آپ جو معمول کی قرات کرتے ہیں اس سے بھی مختصر کیجیے۔ آپ یہ نہ سوچیے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں تو 15 منٹ کی نماز میں بھی، لیکن وہ جو دھوپ میں صفیں بچھائے کھڑے ہیں اور گرمیوں کی دھوپ ہے تو وہ ان کا خیال کیجیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز میں قرات اعتدال کے ساتھ ہی فرماتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ خواتین جب آتی تو ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے، تو وہ پیچھے بٹھا کر کے بچوں کو، تو صفوں میں نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی تو کوئی بچہ رونے لگتا تو ماں کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا، تو آقا کریم قرات مختصر فرما دیتے کہ ماں کے دل میں بچے کا خیال آ رہا ہے اور اس کو بچے کی بے چینی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں آپ جو مرضی کریں، ہم تو ایسے ہی کریں گے، تو یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے، لوگوں کو دور کرنے والی بات ہے۔ جس شخص نے ایمان کی دولت حاصل کر لی تو چاہے دنیا کی کوئی اور چیز اس کو نہیں بھی ملی تو وہ فلاح پانے والا ہے۔ اور چیزیں دنیا کی اگر اس کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ سونے پر سہاگے کا کام ہے، لیکن فرض کرو اس کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایمان، تو نفس ایمان فلاح کی ضمانت ہے۔ اسود الرائی، رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو۔ کالے رنگ کا ایک چرواہا تھا، اسود نام سے، نام بھی اسود پڑ گیا تھا۔ کالے رنگ کے لوگوں کو لوگ کالو کہہ دیتے ہمارے ہاں، تو اس طرح عربی کے اندر بھی اسود کو کہتے ہی اسود تھے۔ تو پھر جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نام ہوتے ہیں، تو غلاموں کے تو پھر لوگوں کی مرضی سے نام ہوں گے نا، جو لوگ ڈالتے ہیں۔ تو اس کا نام بھی اسود پڑ گیا اور تھا بھی کالے رنگ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ تشریف لے گئے تھے اور یہ اپنی بکریاں لے کے گزرا، اور اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی۔ آقا کریم کو دیکھا، حضور نے دعوت دین دی تو اس کے دل میں ایمان تر آیا، تو اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی اور عرض کی کہ حضور اب میں تو کہیں کا جانے کا نہیں ہوں، اب ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں۔ تو فرمایا کہ تم ان کو اس کے باڑے کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری اس کے باڑے میں چلی جائے تو تم پلٹ آنا۔
تو وہ گئے اور جا کے بکریوں کو اس کے باڑے کے اندر ہانکا. جب آخری بکری اندر چلی گئی، پھاٹک بند کیا تو واپس آ گیا. اتنے میں جنگ کا بازار گرم ہو چکا تھا، گمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی. تو یہ آئے اور میدان عمل میں کود پڑے، اور بکریاں چرانے والے تھے، بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دشمن کی تلوار نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا. خیر جنگ ختم ہوئی تو جب لاشوں کو اٹھایا جانے لگا تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، یہ آیا اور سیدھا جنت کا دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا. تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ کامیابی اور فلاح کی ضمانت شروع ہی ایمان سے ہو. کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، ایمان کی دولت ہو. اللہ اکبر. اور یہ ایمان ہمیں کسی قیمت سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا. بڑے بڑے سمجھدار لوگ، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے ہیں، دانائیوں کا سر چشمہ، پرے پنچایت کا آدمی تھا، بالوں کی کھال ادھیڑ لیتا تھا، معاملہ فہم تھا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فن جانتا تھا، لیکن نہیں پہنچ سکا. اور یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا، مغالطہ لگ گیا، نہیں. اخنس بن شریک نے، وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ حضور کی تلاوت یہ سنتے رہے، ابو سفیان بھی تھے، یہ بھی، اور اخنس بن شریک نے، تو 3 دن تک قسم بھی کھاتے رہے، سنتے بھی رہے. وہ لمبی کہانی ہے. تو تیسرے دن لمبا ڈنڈا لے کر کے تو اخنس بن شریک نے آ کے ابو جہل کے دروازے پہ مارا اور کہا، وہ یہ باہر آیا آنکھیں ملتا ہوا، کہا ابو الحکم بتا، سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا. 3 دن سے ہم نے جو کلام سنا ہے، تیری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ انصاف کی تکڑی تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا. تو نے بھی سنا اور میں نے بھی سنا اور ابو سفیان نے بھی سنا، تو سچ بتا کہ تیری رائے کیا ہے. تو ابو جہل ڈنڈی تو نہیں مار سکتا تھا. اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا، اخنس، رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، یعنی یہ 2 عزتیں تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں، اور اگر نبوت بھی اس گھر کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہا؟ ہماری چودر تو گئی. تو اخنس بن شریک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک حق کو، ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہو صرف اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے. تو یہ تو بہت زیادتی ہے. چلو تم بچاؤ اپنی چودراہٹ، میں جا رہا ہوں اور محمد عربی کا غلام بننے جا رہا ہوں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو جہل بہت کائن شخص تھا. اس نے کہا میری بس بات سن جاؤ. وہ رکا، کہا اچھا آج تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری ماں جس دین پہ تھی اس کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری دادی پردادی جس دین پہ تھی، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں گود میں کھلایا، آج تم ان کو چھوڑنے جا رہے ہو. تو یہ رک گیا، ٹھہر گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اخنس بن شریک حالت کفر میں مرا. علماء نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ آیا، لیکن اللہ کا اذن نہیں ہوا اور یہ آگے نہیں بڑھ سکا. اللہ اکبر. تو یہ تو سودے قسمت کے ہیں. 5 گانا نماز جو کہ بندگی کا جمال ہے، جب کوئی بندہ پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، اللہ اکبر. بتائیے کیا رنگ ہوتے ہیں. انسان کے بہترین اعضاء جو ہیں وہ سر میں ہیں، اشرف اعضاء. مثال کے طور پہ سوچنے کی قوت دماغ سر میں ہے، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں ہے، سننے کی قوت کان سر میں ہے، بولنے کی قوت زبان سر پہ ہے، اسی طرح سونگنے کی قوت ناک سر میں ہے. تو بہترین اعضاء انسان کے جو ہے وہ سر میں ہے، اور سر مالک کے در پہ. پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اور ماتھا اور ناک بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تیری پاکی ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے. اپنا عمل کیا ہے کہ اپنے اشرف اعضاء کو خاک پہ رکھ کے، زمین پہ رکھ کے، فرش پہ رکھ کے، ناک اور ماتھا رگڑ کے اپنی عجز، اپنی عاجزی کا، اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے سے جو ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ میں نے اپنی پیشانی دہلیز پہ رکھ دی.
تو اپنے عجز کا اظہار کیا ہے کہ اس کائنات میں میرے سے نیچا کوئی نہیں، اور زبان سے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، مالک تیرے سے اونچا کوئی نہیں، تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جب عمل اس کا یہ ہے اور قول یہ ہے کہ عملاً بتا رہا ہے کہ میں جو ہے وہ عاجز ترین ہوں، اور پھر اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے اور اس کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، تو بتائیے اس کی کتنی رحمتیں بندے پر اترتی ہیں۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ سجدے میں کس قدر اس کے اوپر رحمتیں اترتی ہیں تو وہ سر ہی نہ اٹھائے، اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ رحمتیں کتنی اتر رہی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کر کے مسجد میں آ کے کھڑے ہونے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک یہ بندہ تیرے حضور سجدہ ریز ہونے جا رہا ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ میرے حضور جا رہا ہے نا، تو جس طرح اس نے وضو کر کے اپنے بدن کو پاک کیا ہے، کپڑے بھی صاف پہن کے آیا ہے، تو اب میرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے، چلو اس کے گناہ بھی اتار لو، تاکہ یہ ایک سائیڈ پہ رکھ دو گناہ، اور تاکہ یہ گناہوں کے بغیر نماز پڑھ لے۔ تو وہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھ کے واپس جانے لگتا ہے تو فرشتے اذن طلب کرتے ہیں، مالک اب اس نے نماز پڑھ لیا، فارغ ہو گیا، اب وہ جو گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک طرف رکھے تھے کہ یہ یکسو ہو کے رب کو سجدہ کر لے، تو دوبارہ اس کے جسم کے ساتھ وہ جوڑ دے۔ تو فرمایا جاتا ہے اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ عثمان غنی نہیں ہے، اور سے ابھی عثمان نام کے، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کسی سفر میں تھا، تو راستے میں ایک درخت آیا جس کی شاخوں کے پتے زرد ہو چکے تھے خزاں کی وجہ سے۔ تو آج کل تو موسم بہار اتر رہا ہے اور درخت جو ہیں وہ خلط برگ و بار سے مالا مال ہو رہے ہیں، شگوفے پھوٹ رہے ہیں، کونپلیں نکل رہی ہیں، لیکن جب خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں کے پتے زرد ہو کے پھر معمولی ہوا سے بھی جھڑنے لگتے ہیں۔ تو خزاں کا موسم تھا اور درخت کے پتے زرد ہوئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی آگے بڑھے اور ٹہنی کو پکڑ کے یوں جھٹکا دیا، تو جتنے بھی پتے تھے وہ گر گئے اور شاخ خالی ہو گئی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی کے اس عمل کو دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی، تو انہوں نے خود ہی مجھے کہا کہ اے عثمان، تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا بتا دیجیے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو کہا ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا جس کے پتے درد خزاں سے زرد ہو چکے تھے، تو آقا کریم نے شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور سارے پتے گر گئے، اور میں بھی اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا اور میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا سلمان، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے بھی کہا جی حضور آپ بتا دیجیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان، جس طرح میں نے اس شاخ کو پکڑ کے جھٹکا دیا ہے اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں رہا، اس طرح بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے بدن پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھتے ہیں، اور کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے حضور سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اگر تم میں سے کسی کو یہ شوق ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو ابھی وہ مسجد کے دروازے پہ نظر رکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب حضور کے اس فرمان میں کوئی حکمت تھی، اور صحابہ جانتے تھے کہ حضور نے جو توجہ دلائی ہے تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، ورنہ وہ اگر صرف جنتی دیکھنے کا ہی شوق رکھتے ہوتے تو حضور تو سامنے تشریف فرماتے۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص تشریف لایا۔ بیٹا رہنے دے اس کو، جزاک اللہ، توجہ بٹ رہی ہے، میں آپ کی مکمل توجہ اور انہماک کا طالب ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص، آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ تھے، جس طرح تازہ وضو کے بعد پانی چمک رہا ہے اعضائے وضو پر، اور صورتحال انتہائی سادہ تھی۔ بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتا خود ہی پکڑا ہوا تھا اور وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ خیر بیٹھ گئے، وقت گزر گیا، دوسرا دن آیا تو اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا
صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نگاہیں رکھو، جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے پھر دوبارہ دیکھا تو کل والے بزرگ پھر دوبارہ تشریف لائے، اور حالت بھی وہی تھی کہ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا اور آثار وضو چہرے پہ نمایاں تھے۔ تیسرا دن آیا تو پھر یہی ارشاد فرمایا، جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ نگاہ رکھو۔ دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں اسی طرح جوتا پکڑا ہوا مسجد میں داخل ہوئے۔ 3 دن گزر گئے یہ فرماتے ہوئے اللہ کے محبوب کو۔ جب تیسرا دن گزرا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس کے اختتام پہ جب لوگ واپس گھروں کو پلٹنے لگے تو یہ بزرگ بھی جانے لگے تو میں ان کے پیچھے چل پڑا اور ان کے ساتھ ان کے دروازے تک پہنچ گیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ خیر ہے۔ میں نے کہا کہ میری والد صاحب سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، مجھے 3 دن کے لیے آپ اپنا مہمان رکھ لیں گے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بسم اللہ آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے، کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا تو کوئی بات تو ہوگی۔ تو انہوں نے کہا بسم اللہ آئیے۔ انہوں نے مجھے رات کو بستر بچھا دیا اور میں بظاہر لیٹ گیا اور تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میں اس ٹو میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ رات کو اٹھ کے اعمال کیا کرتے ہیں، نوافل کیسے پڑھتے ہیں، دیگر اوراد و وظائف اور اشغال کا کیا معمول ہے۔ کہتے ہیں کہ ساری رات گزر گئی، انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی ان کا خاص عمل نہیں دیکھا۔ اب میں تو اس ٹو میں تھا، میں نے سوچا میری وجہ سے آج انہوں نے اپنے معمولات تبدیل کر لیے ہوں گے، چلو کل صحیح۔ اگلا دن بھی سارا گزرا اور میں دن کے معمولات بھی دیکھتا رہا، پھر رات ہوئی، پھر میں یوں لیٹ گیا کہ تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں لیکن میں جاگ رہا تھا، اور وہ بھی ساری رات سوئے رہے۔ تیسری رات بھی یوں گزر گئی اور دن بھی ایسے ہی گزرے۔ جب 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں تو تیسری رات گزرنے کے بعد میں نے بزرگوں سے کہا کہ والد صاحب سے کوئی ناراضگی والا معاملہ تو نہیں تھا، میں نے آپ کی صحبت میں رہنا چاہا تھا اور 3 دن میں نے آپ کے پاس گزارے، اور میری ایک لالچ تھی اور وہ یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور میں دیکھتا رہا 3 دن تک آپ ہی تشریف لاتے رہے، تو کوئی بات ہوگی، کوئی عمل ہوگا، تو اس کی ٹو میں، اس کے تتبع میں آپ کی صحبت میں 3 دن یہاں آپ کے پاس رہا ہوں، لیکن مجھے تو کوئی ایک چیز بھی نظر نہیں آئی جو الگ سے ہو، جو باقی لوگ اعمال کرتے ہیں آپ نے بھی وہی کیے۔ تو یا تو آپ نے وہ اعمال مجھ سے چھپا لیے ہیں، تو یا پھر میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ اتنا بڑا اعزاز آپ کے نام کیا گیا لیکن آپ کے معمول تو ہمارے جیسے ہی۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ عبداللہ بن عمر، تم نے 3 دن محنت کی، اس غور و تفحص میں رہے، اس ٹو میں رہے، اور تم جو ہے وہ مجھے جانچتے رہے اور میرے اعمال دیکھنے کی کوشش میں لگے رہے، اور اگر تم اور دن بھی کچھ گزارتے تو پھر بھی تمہیں کوئی اور چیز نہ ملتی جس طرح ان 3 دنوں میں نہیں ملی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تم سے کوئی چیز چھپائی بھی نہیں ہے، میرے معمول بھی یہی ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے بھی نہیں، لیکن ایک چیز ہے جو تم دیکھ نہیں سکے اور بھی رہو تو نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن تم نے 3 دن محنت کی ہے، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں یہی میرا مقصود تھا، میں ہمہ تنگوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرا سینہ ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ ہے وہ میرا عمل جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا اعزاز میرا مقسوم ٹھہرا۔ تو جب تک ہم اپنے اندر کو ستھرا نہیں کرتے، باہر جتنا مرضی مل مل کے دھو لیں، ہماری ساری توجہ ظاہر کی پاکیزگی کی طرف ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارے آقا و مولا ظاہر کی پاکیزگی کا بھی ہمیں حکم دیتے ہیں، اور دن میں کم از کم 5 مرتبہ تو ہم وضو کرتے ہیں،
لیکن اس سے کہیں بڑھ کر تاکیدات ہمارے اندر کی ستھرائی کی ہمیں دی گئی ہے۔ ہمارا زور سارا پیکنگ پہ ہے اور جو اندر ہے اس پر ہماری توجہ نہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا، شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، جلداں نو اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو ہم نے سارا زور پیکنگ پہ دیا ہے، لیکن ہم اپنے اندر اتر کے بھی دیکھیں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موسم گزرا ہے، عقیدتوں کے کیا رنگ تھے اور محبتوں کی کیا کیفیت تھی، اور اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی عقیدتوں سے لوگوں نے اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں کے خراج پیش کیے۔ لیکن میں نے اپنے دوستوں سے جگہ جگہ یہ بھی کہا، میں نے کہا کہ ضرور جھنڈیاں لگائیے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں لگانی چاہیے وہ لطافت کے نور سے ہی محروم ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں یہ میلاد کر رہے ہو کہاں لکھا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کیا اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہوگی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھول کھلے ہوں اور جو ہے وہ بلبل رقصے بسمل کے تماشے کر رہی ہو تو کوئی پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کبھی ہوا ہے کہ پروانہ دلیلیں مانگ رہا ہو کہ جو شمع کے اوپر جلنے کی دلیل کیا ہے؟ محبت خود راہیں تلاش کرتی ہے، خود راستے بناتی ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بنا دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ جو تھوڑا سا پانی ہو اس کے لیے آپ کو راستے بنانے پڑتے ہیں، کہیں جذب بھی نہ ہو جائے، دائیں بائیں بہہ نہ جائے۔ لیکن جب سیلاب کی شکل میں پانی آتا ہے تو اپنی راہیں خود بناتا ہے۔ تو محبت جب فراواں ہوتی ہے تو پھر محبوب کو راضی کرنے کی راہیں خود تلاشتی ہے۔ اور لیکن میں نے یہ جگہ جگہ کہا کہ یہ جھنڈیاں ضرور لگاؤ، یہ تمہارے ذوق کا، تمہاری محبت کا، حضور سے تعلق کی خاطر کا ایک اظہار ہے، لیکن یہ جھنڈیاں صرف دیواروں پہ ہی چپک کے نہ رہ جائیں، کوئی جھنڈی لے کے دل کی ایک ایک پرت پہ بھی لگاؤ۔ اور یہ جو چراغاں ہے یہ صرف بنیروں پہ ہی نہ ہو، دل کی گلیوں میں بھی بہت اندھیرا ہے، کوئی دیا لے کے یہاں بھی آؤ۔ یہ جو گلیاں صاف کر رہے ہو، یہاں سے جلوس گزرے گا اور گلیوں کی گندگی صاف کر رہے ہو، میں نے کہا یہ بہت اچھا نیک صالح عمل ہے، لیکن کوئی جھاڑو لے کے دل کی گلیوں میں بھی اترو۔ یہاں بھی حسد، حقد، بغض، کینے اور نفرتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو ادھر بھی جھاڑو لے کے آؤ، اندر بھی ستھرا ہو، باہر بھی ستھرا ہو۔ اور پھر جب اندر بھی ستھرا ہوگا آپ کی نظر جھکے گی، مدینے کی گلی سامنے دکھائی دے گی۔ اس لیے اپنے ظاہر کو ضرور سنواریے گا، لیکن اس سے بڑھ کر اپنے باطن کی ستھرائی کا، پاکیزگی کا، عفت کا، پاک دامنی کا خیال رکھیے گا۔ اس لیے ہمیں جو اعمال ظاہر کرنے کا کہا گیا ہے، یا ہماری محبت، کچھ راستے ہماری محبت نکالتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن وضو کرنے بیٹھے تو صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی محبت تھی۔ اور یہ صرف اسی موقع پہ نہیں ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی ہوا۔ عروہ نے اس پر اعتراض بھی کیا، اور بھی کئی مواقع پر ہوئے۔ لیکن آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے؟ میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا، میرے وضو کے پانی کو تم زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ اور وہ حضور کا غسالہ دودھ، حضور کے اعضاء کی اترن، حضور کا وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ کے ہاتھوں پہ ہوتا، پھر چہروں پہ مل لیتے۔ اور جسے وہ پانی میسر نہ آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے چہرے پہ مل لیتے۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لیاں، وہ ان ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی، کیا پیار تھا۔ بلکہ ایک دن حضور نے پچھنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا، تو اللہ کے محبوب نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ پہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیا۔ واپس پلٹے تو حضور نے پوچھا کہ ٹھکانے لگائے؟ جی جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، کہا جی جی حضور، میں نے کہا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، میرے خون میں آپ کا خون شامل ہو جائے۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن صحابہ کی محبت اس کو خود تراشا، اس راستے کو خود نکالا۔
محبت راستے نکالتی ہے، محبوب کو راضی کرنے کے ڈھنگ محبت خود سیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا ما یحملکم علی ھذا، تم اس بات پر کس نے ابھارا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ برجستہ تھا۔ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ عالی مرتبت سامعین، آپ نے محبت کی لوک داستانیں بہت پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، اور ہمارے پنجابی کلچر کے اندر ہی رانجھا سے لے کے کہاں تک داستانیں جاتی ہیں، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی محب نے اپنے محبوب کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہو، کسی نے اپنے محبوب کے لعاب کو اپنے چہروں پہ ملا ہو۔ محبوں نے محبوبوں کے لیے بہت جتن کیے، بہت محبتوں کے مظاہر رقم کیے، لیکن ایسی دل آویز کہانی آپ کو نہیں ملیں گے۔ حافظ شیرازی نے ایک دن اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہا کہ جتنا بڑا تیرا میں عاشق ہوں، زمانے میں ایسا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں، کیونکہ عشق کی گرمی حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے، جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا زور عشق میں ہوگا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا فرصت کشم کشم دے این دل بے قرار رہا، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار رہا۔ جتنے گیسوئے میں شکن زیادہ ہوں گے اتنا دل بے تاب ہوگا، اتنا دل میں اضطراب ہوگا، پیچ و تاب ہوگا۔ تو کائنات نے اگر صحابہ جیسے عاشق نہیں دیکھے تو حضور جیسا سونا بھی کب ہے زمانے میں۔ لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں، لوکی سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جا کوئی۔ حضرت ابو ہریرہ تو بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر خود ہی کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور حضرت شیخ مجدد نے کہا تھا مثل او در عالم امکان متصور نیست، ان کی مثل بزم عالم کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا بسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ کمال حسن وہ جمال دیا۔ اور میرے امام کی کہانی بھی سنو۔ بریلی سے صدائے دل نواز آ رہی، بلبل نے گل ان کو کہا۔ بلبل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے، بلبل تو اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی گل کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ حسن عطا کیا، وہ جمال دیا۔ تو کائنات میں اگر صحابہ جیسے عاشق نہیں ہیں تو حضور جیسا سونا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور کے وضو کے پانی کو اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ ما یحملکم علی ھذا، پوچھا صحابہ کہ اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہو، چہروں پہ ملتے ہو، یہ تمہارا عمل درست ہے، غلط نہیں ہے۔ کیونکہ اگر عمل غلط ہو، نبی کے منصب میں شامل ہے، اس کی تردید کرے۔ ورنہ علماء تشریف فرمائیں سے پوچھے، حدیث تقریری بنتی ہے۔ اب نبی کی خاموشی جو ہے وہ حجت ہے۔ ایسا ہوا حضور کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اس دن سورج کو گرہن لگ گئی، تو کسی نے کہا حضور کے بیٹے کا دکھ سورج نے بھی منایا ہے اور اس کو گرہن لگ گئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال ممبر بچھاؤ اور لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ جمع ہو گئے، حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد بیان فرمائی اور کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم۔ لوگوں سن لو، اچھی طرح سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتی۔ چونکہ یہاں حضور کی خاموشی یہ عقیدہ بنتا، لوگوں کے لیے دلیل اور حجت بن جاتی، لہذا حضور نے خاموشی اختیار نہیں، لیکن یہاں حضور نے خاموشی اختیار کی۔
کئی مرتبہ وضو کے پانی کو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ ملا، حضور نے کبھی منع نہیں کیا، آج بھی منع نہیں کیا، لیکن حضور نے ایک اور امر کی طرف توجہ دلائی، کہیں محبت کی فراوانی کے اندر جو ہے وہ توجہ دین کے دیگر معاملات سے ہٹ نہ جائے۔ صحابہ تو میری صحبت کے نور میں رہے ہیں، بعد میں آنے والے کہیں جو ہیں وہ کہیں نظر انداز نہ کر بیٹھیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام فرمایا جب بولے سچ بولے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ اور ہم جھوٹ بول کیسے سکتے ہیں؟ ہمارے آقا کو تو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ اگر ہمارے اندر جھوٹ اتر آیا ہے تو یہ کدھر سے آ گیا ہے؟ جب ہم حضور کی عاشق ہوں گے، حضور سے محبت کرنے والے ہوں گے، آپ سے پیار اور الفت کا تعلق رکھنے والے ہوں گے، تو ہماری زبان پہ جھوٹ کیسے آئے؟ جل نہ جائے زبان ہماری؟ ہمارے آقا تو جھوٹ سے نفرت فرماتے۔ آقا کریم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس آئینے کے اندر مجھے اور آپ کو اپنی شکل ضرور کبھی دیکھنی چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ مومن کی شان ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، اور جو قدم قدم پہ جھوٹ بولے، وہ کہے سودا ہی نہیں بکتا اگر جھوٹ نہ بولے، تو میں کہتا ہوں میاں تیرا نہیں بکتا، جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا پہ فروخت کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے لوگ ان کا سودا خریدتے ہیں، اور جھوٹ ان کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا، اور ان کا اعتبار قائم ہے کہ کبھی وہ 2 نمبر نہیں لگائیں گے، ایسے سچ کے ساتھ جڑے ہیں، اور دنیا پر ان کی عزت اور ان کا وقار قائم ہوا ہے۔ اور ان کو کس نے بتایا جھوٹ نہیں بولنا؟ ماں نے بتایا، ان کی معاشرت نے بتایا، ان کے باپ نے بتایا، اور ہمیں تو آمنہ کے لال نے بتایا تھا۔ تو ہم کس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہماری زندگی میں جھوٹ آئے گا کیسے، داخل کیسے ہوگا؟ جب ہم اس نبی کے عاشق ہوں گے، اس نبی کے غلام ہوں گے، ہماری زندگی میں جھوٹ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے خبر نہ دوں؟ بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ حضور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ کوئی توبہ کرے، ایمان لائے۔ دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور پھر حضور ٹیک لگائے بیٹھے تو حضور ٹیک چھوڑ دی، اور پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ الا کے ساتھ تنبیہ فرمائی، اور پھر فرمایا الا وقول الزور، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ فرمایا الا وقول الزور، پھر فرمایا الا وقول الزور۔ حضور فرمائے جا رہے تھے اور صحابہ کہہ رہے تھے لیتہ سکتا، کاش کہ حضور سکوت اختیار فرمائے۔ بار بار تکرار سے حضور مشقت میں ہیں، اور تکرار کے ذریعے سے جو اس کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سمجھ گئے۔ پہلے ٹیک چھوڑی، پھر الا سے حرف تنبیہ سے مخاطبت فرمائی، اور پھر اس کے بعد اس بات کو بار بار ارشاد کیا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے اور تاکید مکمل ہو جائے کہ میرے ماننے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، ایک اور بات عرض کروں گا۔ آج ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ ہر گھر کی پریشانیاں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو کبھی ہم نے سوچا یہ پریشانیاں کدھر سے آئی ہیں، یہ مصائب کہاں سے آئے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹ بولنے والے کے منہ سے نکلتی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور ایک ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو رحمت کے فرشتے ہیں، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ رحمت کے فرشتے ہمارے حصے کی روزانہ ہمیں رحمت دینے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نام کا پارسل لے کے ڈیلیوری کرنے آ رہے ہوتے ہیں ہمیں روزانہ۔ اور گھر میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹے بھی جھوٹ بولے، بیٹیاں بھی اور بہویں بھی، تو اس گھر سے تو بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، اور فرشتے کتنے میل پیچھے ہٹ گئے ہوں گے۔ پھر پوری گلی جھوٹ بول رہی ہو، پورا شہر جھوٹ بول رہا ہو، تو رحمت کے فرشتے جو آسمانوں سے رحمتوں کے پارسل ہمارے لیے لے کے آئے تھے، وہ تو شہر سے باہر کھڑے ہیں، اندر آ نہیں سکتے، عفونت اتنی پھیلی ہوئی ہے۔
اور اگر وہ عفونت ابھی ختم ہونے نہیں پاتی کہ ہم نیا جھوٹ بول دیتے ہیں، اور وہ باہر ہمارے حصے کے پاس لے کے فرشتے جو ہمیں پہلے دن آئے تھے، دوسرے دن آئے تھے، جو روز آئے، ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ان کو آگے راستہ نہیں ملتا. وہ حساس نورانی فرشتے ہیں اور حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ بدبو کی وجہ سے آگے نہیں آ پاتے، اور ہم اس بدبو کو، اس تعفن کو ختم نہیں کرتے. نتیجہ کیا کہ وہ شہر سے باہر کھڑے ہیں اور ہمارے گھر رحمتوں کا پارسل آ ہی نہیں رہا. تو بے برکتی ہے، نحوست ہے، لڑائی ہے، الجھاؤ ہے، سب کچھ ہمارے گھروں کے اندر ہے. تو ہم نے پہلے اس کا کوئی حل نکالنا چاہا، لیکن ہم نے توجہ نہ کی کہ نتیجہ کیا ہے، جھوٹ بولنا. پھر ہم بھاگے عاملوں کے پاس. اب عامل تو وہ ٹھیا لگا کے بیٹھا اسی کام کے لیے ہے. کوئی گاہک آئے، اس کو بتاؤں کہ میاں تو وقت پہ آ گیا، اگر ویلے پہ نہ آتا تو یہ تعویذ چل جاتے. اب اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اتنے اتوار آنا پڑے گا. میں نہیں کہتا سارے عامل غلط ہیں، کوئی 1000 میں سے 1-2 اچھے بھی ہوں گے، لیکن اکثر عامل جو ہے وہ فراڈ پر مشتمل ایک کاروبار کرنے کے لیے دھندے کا پھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو وضو کیا، غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی خواتین جا کے ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور ان سے اپنے درد کا مداوع چاہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اول فول پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہوتے ہیں، کیا بک رہے ہوتے ہیں. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو مزید ضعف الاعتقادی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ ضعف الاعتقادی بالآخر شرک کی طرف ان کو لے جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوا، جھوٹ بولا، جھوٹ کی نحوست آئی، رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹ گئے، گھر میں رحمت کا پارسل نہیں آ پا رہا، گھر میں بے برکتی اور نحوست، اور گھر کے اندر لڑائی، الجھاؤ، فسادات، اور کثرت کے باوجود جو ہے وہ کچھ میسر نہیں ہے. اور ہم جو ہیں وہ ان عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، ان سے جو ہے وہ اپنا دارو اور درد لیتے ہیں جن کے پاس پلے خود کچھ نہیں ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں سچ کا چراغاں کریں، روزانہ رحمتیں ہمارے گھروں میں اتریں گی. اگر صبح اٹھتے ہی ہمارے گھروں کے اندر قرآن کھلے تو ہمارے گھر میں برکتوں کے قافلے اتریں گے. فرشتے رحمتیں لے کے ہمارے گھر میں، رحمتوں کے تھال بھرے ہوئے ہمارے گھر میں لے کے انڈھیل دیں گے. کرم نوازیاں اللہ کی ہوں گی اگر ہمارے گھر کے اندر سچائی کا بول بالا ہو. لیکن ہم تو مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو سیریس بھی جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا، جبکہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور سچ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا اتنے سچے تھے. ذرا سنو حضور کی کہانی. جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو قریبے لوگ ہیں، قریبی، حضور آپ ان کو دعوت تبلیغ کیجئے، دعوت دین دیجئے. تو حضور کوہ صفا پہ سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے کیا کہا، لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تمہیں طاقت و تاراج کر دے گا، تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اوپر چڑھ کے دیکھیں گے، اگر نظر آیا تو درست، اور اگر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہو، چونکہ ہم نے کبھی زبان سے جھوٹ نکلتے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. یہ الگ بات ہے، بتوں کی محبت غالب آ گئی اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا. تبا لک ھنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ کہانی الگ ہے، لیکن انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہو. تو یار حضور کے غلام کے بارے میں لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا نام لیوا ہے، اس کے یہاں حضور کے نام کا بیج لگا ہے، اس کے گھر کی چھت پہ حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے. یہ دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ فراڈیا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس نسبت کا لحاظ اور اس نسبت کی لاج نبھانا پڑے گی ہم. تو فرمایا ایک بات تو یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے پیار کرے تو ایک تو جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کبھی بھی تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا، اور مثالیں حضور کی ذات میں دیکھو. حضور کیسے امین تھے. دارالندوہ میں بیٹھ کے کفار مکہ نے میٹنگ کی کہ اگر اکیلے شخص نے حضور کو راستے سے ہٹایا تو وہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا. سارے قبیلوں کے ایک فرد کو لیا جائے اور معاذ اللہ حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے. اگر بنو ہاشم کھڑے ہوئے تو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اگر خون بہا مانگا تو مل کے دے دیں گے.
تو لہٰذا بنو ہاشم اتنے قبائل کے مقابلے میں اکیلے اور تنہا نہیں لڑ پائیں گے. اور حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ دار الندوہ میں بیٹھ کے ابو جہل کی قیادت میں تیار کیا اور پھر اللہ کے محبوب کے گھر کا محاصرہ کر لیا. ادھر حضور کو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا. اب کیسے گزرے محاصرہ توڑ کے؟ حضور سورہ یاسین پڑھتے گئے اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور حضور گزر گئے. اب یہ کون لوگ تھے؟ جو حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے آئے تھے، حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے آئے تھے. لیکن دیکھو میرے حضور کی شان. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، کالی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی آنا. جو خون کے پیاسے ہیں، جو جان کے درپے ہیں، جو شہید کرنا چاہتے ہیں، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں. اور وہ بھی پہلے امانتیں نہیں نکلوا رہے، انہیں بھی یقین ہے امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. اور حضور بھی ان حالات کے اندر اپنے بھائی کو وہاں لٹا کے جا رہے ہیں تاکہ امانتیں ان تک پہنچ جائے. کائنات میں کوئی ایسا امین لاؤ تو صحیح جیسا آمنہ کے لال. تو یہ شان ہے امانت کی. اور میں اور آپ اس نبی کے اگر ماننے والے ہیں تو ہم کسی کا قرض کیسے دوبا سکتے؟ آج کسی کو کوئی قرض دے بیٹھے، بعد میں اس کو دلیلیں دینی پڑتی ہے، مجھے لوڑ پڑ گئی ہے، ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے مانگ رہا ہوں. بھیا اس کا قرض ہے، کوئی ضرورت نہ ہو پھر بھی مانگ سکتا ہے، لیکن اس کو حجتیں پیش کرنی پڑتی ہیں کہ جناب اس لیے تم سے مانگ رہا ہوں. اور وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا ہوتا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ دعا کر رہا ہوتا ہے یہ فوت ہی ہو جائے جس سے میں نے قرض لیا ہے. اور آج لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں، اور کوئی بات نہیں. دیوار رکھتے ہو ہمسائے کی 2 انچ دبا لینا، اس کو فن سمجھا جانے لگا ہے. جس نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. کون ہے جو اس کو برداشت کر سکے؟ قیامت کے دن یہ دنیا کے سکے تو ختم ہو جائیں گے، یہ درہم، دینار، ڈالر، پاؤنڈ کچھ نہیں چلے گا. وہاں سکہ رائج الوقت عمل ہوں گے. اور کسی نے اگر کسی کے 3 پیسے دینے ہوئے، صرف 3 پیسے روپے نہیں، اس کے عوض میں 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں وہ لے لی جائیں گے. تو اگر 5-7 ہزار بھی کسی کا دینا ہوا تو زندگی کی ساری نمازیں، سارے حج، سارے عمرے لے لیے جائیں گے، پھر بھی کام مکمل نہیں ہوگا. تو یہ ساری تو محنت پہ ضائع ہوگی. کیتی کتری پئی خو محمد، سکہ بنیا زردہ، سب برباد ہو گیا. اور سب دے کے بھی اگر کام نہ بنے تو ان کے گناہ لینے پڑیں گے. تو اب میں اور آپ دیکھیں کہ امانت کا بوجھ کتنا ہے. اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول سے وہ پیار کرے، اس کو چاہیے کہ اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو وہ حق مجاورت ادا کرے، ہمسائے کے حق کا خیال رکھے. اللہ اکبر. اور ہمسایہ وہ نہیں ہوتا جس کا دروازہ آپ کے گھر کے سامنے، اور صرف وہ نہیں ہوتا جس کی دیوار آپ کے دیوار کے ساتھ جڑی ہے. 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی. اور اگر اس یونٹ کو سنبھال لیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، تو مجھے بتاؤ یہ معاشرہ جنت نہیں بن جائے گا؟ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمسایہ ہماری طرف سے اذیت میں نہیں ہوگا. اور یہ بھی سن لیجئے، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو شکایت لگائے گا وہ ہمسایہ ہوگا. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلے فیصلہ قتل کا ہوگا، اور سب سے پہلے شکایت ہمسایہ لگائے گا. اور ہمسایہ کافر بھی ہو تو ہمسائیگی کا حق ہے، اور اگر مومن ہو تو 2 حق ہیں، اگر رشتہ دار بھی ساتھ ہو تو 3 حق. تو صرف اس یونٹ کو سنبھال لیں، ہمسائے کو دکھ نہ دیں. ہمیں تو اس معاشرے کو جنت بنانا ہے، تبھی تو جنت کے طالب ہو سکتے ہیں. معاشرے کو جہنم بنا کے اور ہم جنت کے طالب بن جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں تو مولانا نے، دنیا نے اور ہی مفہوم جنت کا عطا کر دیا ہے، اور ہی کچھ بتا دیا ہے سوائے حوروں کے. وہ جنت کا ذکر ہی نہیں کرتے. میں حوروں کا منکر نہیں ہوں، اس کو عنوان کو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن یہ ایک عنوان ہے جنت میں. ازواج مطہرہ کا، حوروں کا، یہ ایک عنوان ہے. جنت کا کیسا خوبصورت عنوان قرآن نے بیان کیا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت ایسا مقام ہے جہاں سننے کے لیے آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کے کانوں پر بھی بوجھ ہو، جو آپ کی طبیعت پر بھی شاق ہو. میں تو کہتا ہوں یہ جو جنریٹر کی آواز ہمسائے کو کی تکلیف کا سبب ہوتا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. آپ اور مجھے اب دیکھنا پڑے گا. ہم اپنے گھر کا کوڑا پھینک کے گلی میں ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرا گھر صاف ہو گیا. تو یہ تیرا گھر نہیں تھا، یہ تیرے گھر کا حصہ نہیں تھا. سب کچھ تو نے گھر کے اندر بنا لیا، کتنے کشادہ واش روم بنا لیے، لیکن 2 تھڑیاں بنانے کے لیے گھر کے اندر جگہ نہیں تھی. اور وہ
ایک چھوٹی سی گلی کو مزید تنگ کر دیا، اللہ کی مخلوق کے لیے اذیت کھڑی کر دی، اور تو سمجھا کہ انہیں بہت کمال کر لیا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو جب بھی بولے سچ بولے، ایک ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھے، اور ایک فرمایا کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرے۔ عالی مرتبت سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں ایک صالح پاکیزہ معاشرت کی بنیاد ڈالی جائے تو ہمیں ان امور کی طرف بھرپور توجہ کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو منظم کرنا چاہیے، اپنے اطراف سے خیر کو پھیلا کر کے پورے معاشرے کو صالحیت کی طرف لے جانے کا ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔